قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یاد رکھیے کہ گناہ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں ایک سیل کا نظام بدلے اور کینسر شروع ہو جائے۔ میں لفظ گناہ کو ہمیشہ ایکسپلین کرنے کے لیے جو مثال دیتی ہوں وہ کینسر کی دیتی ہوں۔ آپ نے تھوڑا بہت تو ضرور اس پہ پڑھا ہی ہوگا، اور جو ماشاءاللہ میڈیکل کے پروفیشن سے منسلک ہیں ان کو بھی اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جسم بالکل عام اپنی حرکت پہ آتا ہے، لیکن کسی ایک سیل کا، جس کو یعنی یہ ہماری سائنس ٹیچر نے جو جملہ بولا تھا مجھے وہی یاد آ جاتا ہے کہ کسی ایک سیل کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ رینڈم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو سیم گروتھ ایسی ہوتی ہے نا، جیسے اب آپ دیکھیے کہ آپ کا میرا ہاتھ بچپن میں چھوٹا تھا، اب بڑا ہو رہا ہے، تو پھر بڑا ہو کے ایک جگہ کے رک گیا نا، تو بالکل اسی طرح سے ہاتھ کو بڑا ہونا تھا تو ایک پورے اچھے طریقے سے ہونا تھا، لیکن بالفرض اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی ایک جگہ گلٹی سی بننے لگے تو یہ گروتھ تو نہیں ہے نا۔ تو کینسر ٹیومر یا گلٹی کیسے ہوتا ہے یا کیسے بنتا ہے؟ جب ان کہہ لیجیے کہ غلط قسم کی گروتھ ہوتی ہے۔ یہ جو کینسر ہے نا، اسی طرح وہ گلٹی کی شکل میں جب بدلتا ہے نا تو ارد گرد کے سیلز کی انرجی اس میں جاتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ سیل کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ٹیومر بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ بڑی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر پورے جسم کا خون اس میں آنے لگتا ہے، اور دوسری چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں وہ بعد میں سیکھیے گا۔ یہاں لکھیے گناہ بالمقابل کینسر۔ جس طرح کینسر کا شروع میں نہیں پتہ چلتا اور لگتا نہیں کہ کوئی بیماری ہے، ہر چیز نارمل لگتی ہے، عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے گناہ بھی ایک کینسر ہے۔ گناہوں کا فتنہ جب پھیلتا ہے تو زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خون کھنچ جاتا ہے، تقویٰ بھی کھنچ جاتا ہے، اور انسان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح گناہ ایک داغ اور دھبے کی طرح بھی ہے جو کسی سفید کپڑے پہ لگا، اور اگر آپ اس کو فوراً دور نہیں کریں گے تو تھوڑی دیر بعد کریں گے تو مشکل سے دورے گا، اور پھر اگر ایک دو دن وہ کپڑا پڑا ہی رہے تو ہو سکتا ہے اس کو پھر سرف کے بعد بلیچ بھی کرنا پڑے، اور اس کے بعد اس کو بھٹی میں پکانا پڑے۔ تو گناہ آپ کی میری بہت بڑی آزمائش ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو پلسرات سے گزار کر بلکہ جہنم کے ڈبکیاں دلائی جائیں گی کہ جن کے اوپر کچھ گناہوں کے دھبے رہ جائیں گے۔